الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج کا جو درس ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو احسن البشر ہے، جن کے اوپر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ہے، جن کی اتباع کرنا ہمارے لیے ضروری ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، اور جو ایک رحمت ہے پورے عالم کے لیے، اور جو میرے اور آپ کے لیے بہترین مثال ہے، اور جن کے اوپر دین اتارا گیا ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، اور ان کا مہر ہمارے ہر عمل پہ لگنا ضروری ہے. وہ ہے خاتم النبیین، آخری نبی، ورسولنا، اور ہمارے رسول محمد مصطفیٰ ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنوں کے اوپر احسان کیا ہے جب اس نے ایک رسول بھیجا تم میں سے ہی، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کے آیات کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا اور پاک کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو مجھے اور آپ کو کتاب سکھائے گا، وہ کیا ہے؟ القرآن الکریم والحکمت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے ہر کوئی بہت بڑی گمراہی میں تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور ہمیں جہالت سے ہدایت کی طرف لے کے گئے، اور ہمیں علم عطا کیا جب ہم جاہل تھے، جہالت میں تھے، اور ہمیں راستہ بتایا جب ہم گمراہی میں تھے. وہ ایک رحمت ہے سب عالم کے لیے، اور ایک بہترین مثال ہے میرا اور آپ کے لیے. بہت اہم چیز ہے، لا طاعت للہ الا بطاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہمیں اللہ کی اتباع کرنا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول، میرا اور آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے. سبحان اللہ. بہت اہم ترین چیزیں میرے اور آپ کے یاد دہانی کے لیے، اور بالخصوص آج کی تاریخ اور بالخصوص آج کے مہینے کے سلسلے سے جس کی طرف مخاطب کیا گیا ہے آخری کے خطبے کا جو حصہ ہے. آج کا تاریخ ہے 8 ربیع الاول، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے کیا کیا اعمال ہوتے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے. لیکن سب سے پہلے ہم معلوم کرنا چاہیے کہ اہمیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اوپر ہم توجہ دینا چاہیے. تو اس کے طرف پہلے مخاطب یہی طریقے سے میں آپ کے سامنے چند نقاط، چند پوائنٹس پینٹ کروں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا چاہیے. اور ایک چیز ہے، اول من تفتح له الفردوس الاعلی، سب سے پہلے شخص جس کے لیے فردوس الاعلی، سب سے اعلیٰ جنت الفردوس جو ہے، جو کھولا جائے گا، وہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے حدیث کی طرف دیکھیں. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، میں سردار ہوں آدم کے اولاد میں سے. وَأَنَا وَأَوَّلُ مَن تُنشَقُّ الْأَرْضُ، اور میں سب سے پہلا ہوں جس کے لیے زمین پھاڑا جائے گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور میں سب سے پہلا ہوں جو سفارش کرے گا. اور وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ،
اور میں سب سے پہلا ہوں جو جس کی سفارش قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. وہ قیامت کے دن. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے اندر اہمیت آنے کے لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طریقے سے, جیسا خطیب صاحب کہے میں آپ کے سامنے پیش کروں, بہت بہترین طریقے سے ہمارے اندر یہ ایک تازگی ہونی چاہیے کہ کون ہے ہمارے نبی, کیا ہے ان کی اہمیت, کیسے ہمیں انہیں اتباع کرنا چاہیے. دیکھیں آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما رأیت شیء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے. سبحان اللہ. کان الشمس تجری فی وجہی, ایسا ہوتا تھا گویا کہ سورج جو ہے ان کے چہرے پر ہے, ان کے چہرے پر روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے طریقے سے صحابہ لوگ کی اہمیت تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف. لیکن یہ نبوت کے بعد کی بات کر رہے ہیں ہم, لیکن اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کتنی جہالت تھی, اور لوگ ایسا رہتے تھے, عرب مملکہ میں ایسا رہتے تھے گویا کہ جانوروں کی طرح, اور نسلیں ایک دوسرے سے لڑتے تھے صرف ایک چھوٹی سی عذر کی وجہ سے, کہ کوئی مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کا کوئی جانور پہلے پانی پی لیا یا بعد میں پانی پی لیا, اس کے اوپر عرصے زمانے تک اس کی جنگ ہو رہی ہے. اور پھر یہ لوگ جو تھے بت پرستی کرتے تھے, اس کو عبادت کرتے تھے, اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے نا, جب کیا بولتے ہیں بیبی فیمیلز جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو زندہ دفنا دیتے تھے, لڑکیاں کو زندہ دفنا دیتے تھے. تو یہ ایک حالت تھی, ایک عادت تھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے. جو طاقتور ہوتا تھا کمزور کے اوپر قابو کر کے اس کے اوپر ظلم کرتا تھا, ایسے طریقے سے ہوتا تھا. لیکن جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوری تبدیلی, پوری تعدیل ہوئی. بولا جاتا ہے اکنامکلی, گلوبلی, سوشلی, ہر قسم سے سبحان اللہ 23 سال میں پورے طریقے سے تبدیلی آئی ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, بے شک تمہارے طرف ایک رسول بھیجا گیا ہے تم میں سے ہی, عزیز علیہ ما عنتم, بہت فکر مند ہے وہ تم جو کرتے ہو, اپنے اوپر تکلیف جو لے کے آتے ہیں, ہم غلط کرتے ہیں. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور بہت مہربان ہے تمہارے اوپر. اور فیصل رحمہ اللہ کہتے ہیں ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا, صاد سے ہے, تا سے نہیں ہے, لم يقبل. اس کا شرح کرتا ہوں ہمارے لیے, کیونکہ اہم ترین چیز ہے کہ اگر کوئی عمل ہے ایک شخص خالص اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے لیکن صواب یعنی صحیح طریقے کے ساتھ نہیں کر رہا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا. اچھا اگر وہ صحیح طریقے کے ساتھ کر رہا ہے صواباً ولم یکن خالصاً, تو بھی قبول نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے, اخلاص کس کے لیے ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. صواب طریقہ کون سا ہونا چاہیے, سنت. تو یہ ہمارا حق ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہم ان کو اتباع کرتے ہوئے ان کے سنتوں پہ چلیں. کوئی سنت کو ٹھکرا نہ دے کیونکہ وہ سنت ہے بول کر, کیونکہ وہ سنت پر ہی ہمیں چلنا ہے, اور ہمارے عمل کی قبولیت سنت پر ہوگا تو ہی وہ قبول ہوگا, وہ مہر لگا تو ہی ہمارا عمل قبول ہوگا. سبحان اللہ. کتنے بہترین طریقے سے کہا گیا. فمن كان يرجو لقاء ربه, سورۃ الکہف کی آیت ہے, ہم سب پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ ہر جمعہ کو. اگر کوئی بھی یہ امید رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ ملنے کی, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, تو نیک اعمال کرے. نیک اعمال کیسے کرے گا, وہ کیا طریقہ رہے گا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ, وہ سنت پر چلتے ہوئے میں کرنا چاہیے. وہ مہر لگا تو ہی, بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی پیپرز ہوتے ہیں, کوئی سٹیمپس ہوتے ہیں, ہم اگر بینک کے اگر اس کے اوپر سٹیمپ نہیں, وہ مہر نہیں لگایا تو ہم وہ لیتے نہیں ہیں بینک والے. ویسے طریقے سے ہمارا جو بھی عمل ہے وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے مہر لگنا چاہیے, تو ہی پھر ہمارا عمل وہ قبول ہوگا. سبحان اللہ. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں السنہ سفینۃ نوح,
سنت جو ہے نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کی طرح ہے. جو اس میں آ گیا وہ فلاح پا لیا, وہ کامیاب ہو گیا, اور جو اس کو چھوڑ دیا وہ خسارے میں ہے اور ناکامیاب ہے. تو یہ کشتی میں ہمیں آنا ہے, جو کشتی سنت ہے, جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, وہ ہم کو اپنانے کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. اور اہم ترین چیز یہ ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے, پہلے کہ ہمیں ان کی اتباع کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو کچھ بھی چیز تمہارے رسول نے کہا ہے اس کو پکڑو, لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, اور جو بھی چیز کو اس نے منع کیا ہے فَانْتَهُوا, تو اس کو دور کرو, اس کو نہ اپناؤ. یہ ہمارا موٹو ہونا چاہیے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ہمیں کرنا ہے, نہیں کہا ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے ہمارے لیے. مجھے اور آپ کو اگر ہدایت چاہیے, مجھے اور آپ کو اگر کامیابی چاہیے, تو بھی ہمیں کس کی اتباع کرنا چاہیے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے بہترین طریقے سے اخبر اللہ ان الہدایہ والفلاح انما تکون بطاعتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے اور اگر ہمیں کامیابی چاہیے, اچھا کامیابی کدھر کی کامیابی؟ صرف دنیا کی کہ صرف آخرت کی دنیا کی بھی اور آخرت کی؟ دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے, دنیا اور آخرت. تو ہمیں اپنانا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, ان کی اتباع کرنا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ عَلَیْکُمْ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر تم ان کی اتباع کرو گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو تمہیں ہدایت ملے گی. اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَزَّرُوهُ, اور اس کی تعظیم کی, وَنَصَرُوهُ, اور اس کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور وہ نور کو اتباع کی جس کو نازل کیا گیا تھا, اولئک ہم المفلحون, وہی کامیاب لوگوں میں سے. تو کیا مجھے اور آپ کو کامیابی نہیں چاہیے؟ تو ہمیں کامیابی چاہیے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. کبھی بھی ٹھکرانا نہیں چاہیے, ارے یار یہ تو بس سنت ہی ہے, فرض تو ہو گیا نا, واجب تو ہو گیا نا, سنت تو بھائی نو پرابلم. نہیں کرنا چاہیے. وہ سنت کی اہمیت ہمارے اندر لانا چاہیے, اور ہمارے بچوں کے اندر بھی ہمیں لانا چاہیے. تیسری چیز, اگرچہ ایک چیز کے بارے میں فیصلہ آ گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دیر از نو آپشن. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. اور نہیں ہے کوئی مؤمن اور مرد یا عورت کے لیے کہ اگرچہ ایک فیصلہ آ جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے طرف سے, تو ان کے پاس اختیار ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو بہت بڑی گمراہی میں ہے. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کبھی بھی کوئی عمل ہو ہمیں صحیح طریقے سے اپنا کے ہمیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. جیسا کہ اور ایک حدیث بھی ہے علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے اوپر ہے کہ تم میرے سنت پر چلو اور خلفاء الراشدین کے سنت پر چلو. اور یہ سنیں عضوا علیہا بالنواجذ, اور تمہارے دھاڑوں سے پکڑو مضبوطی کے ساتھ. کہ ایسا ہو جائے گا کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے کہ صحیح راستے کو پکڑ کے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا میرا اور آپ کے لیے. تو یہ بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک رسالہ ہے. آخری میں بھی یہ میں حدیث پھر سے دہراؤں گا, اس کے ساتھ مکمل کرتا ہوں. اچھا, ہم جب اتباع کر رہے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہمارے نبی ہیں سب سے بہترین مثالیں میرے اور آپ کے لیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ,
تمہارے رسول میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے میرے اور آپ کے لیے بہترین مثال. تو یہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پڑھیں. ہر ایک چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں خیر ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے اور ہمارے لیے صحیح راستے کی طرف ہمارے لیے توفیق ہے. اس لیے کبھی بھی ہمیں اپنانا چاہیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اچھا، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہتے تھے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، قریش لوگ کہتے تھے، اس سے پہلے بھی لوگ کہتے تھے کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے. ہم لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت نازل کی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگرچہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تم میں سے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرتا ہے، فَاتَّبِعُونِي، تو میری اطاعت کرو. تو اگر کسی کو اللہ کا محبت چاہیے تو کسے اطاعت کرنا چاہیے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، صرف ادھر ہی نہیں، اس کا پھل بھی ہے. اگر کوئی کرے گا اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی وہ بندے سے محبت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ جو خالق ہے، جو رازق ہے، سبحان اللہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہی ختم نہیں ہو رہا، اس کے بعد تمہارے گناہ رہیں گے تو وہ بھی معاف کر دیں گے اللہ سبحانہ. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں کیا کرنے کا ہے؟ یہ سب سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنے کا ہے. سبحان اللہ. تو اس پر میں ایک بہت اہم ترین چیز جو آج کا جو موضوع ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کا جو تاریخ ہے اس کے اوپر، اور وہ ہے ربیع الاول. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدا ہوئے تھے یہ مہینے کو. اختلاف ہے اس میں کہ 7 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے یا 8 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو یا 16 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو، اس میں اختلاف ہے. لیکن جمہور یہ ہے کہ 8 یا 9 تاریخ کو، اور 8 تاریخ کو بالخصوص کیونکہ وہ پیر کا دن آتا ہے. اور پیر کے دن جیسا کہ سئل عن سبب صیام لیوم الاثنین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تھا کہ پیر کے دن کے روزے کے بارے میں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذات یوم ولدت فیہ، وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا تھا. تو یہ جو چیزیں ثابت ہے حدیث سے کہ پیر کے دن کے روزہ رکھنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں تو یہ ایک سنت ہے، ہمیں عمل کر سکتے ہیں. لیکن جو آج کل ہمارے پاس جو ہو رہا ہے، جو بالخصوص خاص دروس جو ہوتے ہیں، جو بالخصوص خاص جو محفل لگتے ہیں اور خاص جو کھانا بٹتا ہے، اور یہ تو حلال کی طرف پھر حرام بھی ہوتے ہیں، ناچ گانا جو ہوتا ہے، یہ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ اچھا، حدیث سے ثابت نہیں ہے. کیا خلفاء الراشدین جو ہے کیا انہوں نے کرا تھا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر القرنی، جو سب سے بہترین جو زمانہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ اور پھر اس کے بعد کا زمانہ. کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی کیا تھا؟ نہیں. اس کے بعد کے زمانے میں نہیں، اس کے بعد کے زمانے میں نہیں کیا تھا. تو ہم یہ ایسی چیز کے اوپر کیوں ہم ہمارا توجہ کریں جس کا کوئی گارنٹی نہیں، جس کا کوئی ثابت ثبوت نہیں ہے؟ تو ہمیں اسی لیے صحابہ کرے تھے، سلف الصالحین کرے تھے، آگے کے جو سلف الصالحین انہوں نے کرا تھا؟ نہیں کرا تھا. کہاں سے آیا پھر یہ؟ اچھا، یہ بھی سوال آتا ہے کہاں سے آیا تھا؟ کوئی تھے لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو میلاد تھا اس کو جشن مناتے تھے، تو اس کو دیکھ کر یہاں پھر انہوں نے کاپی کر لیا، اور پھر یہ آدھا چلتے آ رہی ہے آگے نسلوں تک. کیا یہ صحیح ہے، یہ کیا غلط ہے، اس کے بارے میں کوئی اس کے بارے میں بحث کرے بغیر ہم اس کے اوپر، بہت لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اسی لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، یہ جو بانٹنے کا بالخصوص. ہاں، اگر صحیح میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ان کا راستہ اپنا ہے، ان کے سنت اپنا ہے. پہلی بات تو فرائض کرے، سنت اپنا ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھیں، اس کے بعد پھر کتنے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، سنت المؤکدہ کتنے ہیں؟ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد یہ کریں.
پھر وطر پڑھیں، پھر سونے سے پہلے کی سنت پڑھیں، ایک ایک طریقے سے کھاتے ہیں کیسے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اپنائیں، جیسا سوتے تھے وہ طریقہ اپنائیں، جیسا بیت الخلاء کو جاتے تھے وہ طریقہ اپنائیں. یہ طریقہ نہ اپنائیں کہ جشن منا رہے ہیں، مجلس ہو رہے ہیں اور ہم بیٹھ رہے ہیں ویسے طریقے سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ ثابت نہیں ہے کوئی حدیث سے، کوئی اس کے دلائل نہیں ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی ان کے صحابہ سے، نہ ہی تابعین سے، نہ ہی تبع تابعین کی طرف. تو ہم اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ بتائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت ہمارے اندر ڈالے. اور ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے نبی کی سیرت جو ہے ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آئے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی تو ہم ان کی سنت پر چلنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہوگا. اختتام کرتا ہوں میں یہ حدیث سے، جو حدیث بہت اہم ہے ہمارے لیے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ، قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر جو بھی میرے بعد جو زمانہ پائے گا اور رہے گا تو اس میں اختلاف بہت دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے لیے ہے کہ تم میری سنت کو اپناؤ. وَسُنَّةِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفاء الراشدین کا سنت، اور اس کو وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور اپنے داڑوں کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑو. اور تم بچو کوئی ایسی چیز سے جو نئی چیز ایجاد کر دی جائے گی. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر ایجاد کری ہوئی چیز بدعہ ہے. وَكُلَّ بِضْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت چیز جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جائے گی. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا راستہ جو ہے وہ آگ کی طرف لے کے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ اور فہم ہمیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.